جب کربلا سے واپس آ گئے تھے تو کیا کرتے تھے؟ امام زین العابدین نے کربلا سے واپس آنے کے بعد سب سے زیادہ جو کام کیا وہ نماز پڑھنے کا کام ہے۔ کون سا؟ ناراض ہو گیا ہو؟ نہیں تسی آندے ہو پیر صاحب نماز دی گل چھیڑتی، پیر تے وہ چنگا جڑا آکھے میں تواڈے سیدیاں پڑھ چھڑاں گا، ہے نا جی؟ وہی چنگا نا پیر جڑا کبھی میں تیرے لیے گٹ کر چھڑیا ہے، اس پیر دا اپنا بھی گٹ ہو جانا یاد رکھے۔ یہ بڑے بدبخت ہیں، یہ لوگوں کو دین بیزار کرتے ہیں، یہ کہانیاں سناتے ہیں، بڑے ظالم جابر لوگ دین سے دور کرتے ہیں۔ امام زین العابدین نے کربلا کے بعد اتنے نفل پڑھے کہ ان کا نام ہی زین العابدین پڑ گیا۔ اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی، ایک دن نفل پڑھ رہے تھے گھر میں آگ لگ گئی، سارا محلہ آگ بجھا رہا ہے، بیٹا بھی پاس ہویا ہو اور امام صاحب نفل پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد آگ بجھ گئی، نماز سے فارغ ہوئے تو بی بی کہنے لگی اللہ آپ کا بھلا کرے، سارا محلہ آگ بجھا رہا تھا اور آپ نفل پڑھ رہے تھے۔ فرمانے لگے مجھے تو نہیں پتہ چلا، مجھے تو نہیں پتہ چلا۔ اتنے نماز پڑھنے سار بندہ نال والے نال لڑ پیندا، کہنا تینوں پیر نہیں سیدھے رکھنے ہوندے، بھئی تو اپنا دھیان کر، تو نماز پڑھدا سیں کہ ادھر ادھر ویندا سا پیا، یہ بعد میں بتا لینا مہربانی کرنا۔ وہ نماز پڑھتے ہی نا اسی وقت ناراض ہو جاتا، اس طرح جیسے ساری توجہ دائیں بائیں تھی بیچارے۔ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے بھئی میں نے آواز کچھ سنی تھی پر میری توجہ نہیں گئی، کہا جناب ہم آگ بجھا رہے تھے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے چلو بحث کی کیا ضرورت ہے، تم دنیا کی بجھا رہے تھے، میں جہنم کی بجھا رہا تھا۔ پھر ایک اور عادت تھی امام زین العابدین کی، رات کو نا اپنی پشت پر آٹے کے تھیلے رکھ کے تو غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے تھے۔ غریب کو نا روٹی تو مل جاتی ہے پر اسے عزت نہیں ملتی، اسے عزت نہیں ملتی۔ یہ ہمارے لاہور میں نا اخبار میں ایک بڑی شاندار خبر آئی کہ بی بی کو لوگوں نے بتایا کہ امداد دینی ہے، بی بی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، بیوہ عورت تھی اور اس نے بچے پال لیے تھے، بیٹا اس کا میٹرک کر گیا تھا، تو بیٹی جو تھی وہ بھی میٹرک میں تھی، تو آٹا بانٹنا ہے آ جاؤ، تو اب آٹا بٹتا ہی تب ہے جب 15 بندے فوٹو اتار لیں، تو وہ چونکہ خرچے چلاتی تھی برتن دھو کے، تو کچھ حالات ایسے ہی تھے، اس نے کہا چلو لے آتی ہوں، وہ لے آئی، تو سیٹھ صاحب نے آٹے کا تھیلا دے دیا، تو اگلی صبح نا اس کی بیٹی اور بیٹا وہ آٹے کا تھیلا واپس کر گئے۔ تو اس نے کہا پتر واپس کیوں لے آئے ہو؟ اس نے کہا ہمارا ابا اس وقت فوت ہوا تھا جب ہم دودھ پیتے بچے تھے، ہماری ماں نے نا مزدوری کر کے پالا ہے پر ہم کبھی رسوا نہیں ہوئے تھے، لیکن تو نے ایک آٹے کا تھیلا دے کے اخباروں میں خبر بھی دے دی، سوشل میڈیا پہ فوٹو بھی دے دی، ہمارے تو کلاس فیلو کہتے ہیں کہ تم مانگ کے آٹے کھاتے ہو۔ ہمارا رواج اتنا کڑا اور اتنا سخت ہے، میں تو کبھی کبھی پریشان، میں نے دیہاتوں میں دیکھا ہے، امام مسجد کو بٹھا دیتے ہیں اتنے بیعت تینوں دینے ہیں دانے، اور بیٹھا ہوا جس کے پیچھے نماز پڑھتے جو اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں دیتے ہیں دانے، توڑا لائے ہو ڈریں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ رویہ اخلاقی رویہ یہ ہوتا ہے، اس طرح خیرات کریں گے اللہ کے راستے میں، یہ طریقہ ہوگا۔ امام زین العابدین، میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے، پیر صاحب تو اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے نہیں اٹھاتے، تھیلا پشت پہ، آسان بات ہے۔ آپ پیر تو اب بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھ بھی ملانے چھوڑ دیے، وہ کہتے ہیں وہ میری رسی کو ہاتھ لگا لو ہو گئی سلام، ان کے اینڈ پہ بھی چلے جائیں تو وہاں بھی سلام نصیب نہیں ہوتی، چونکہ بڑے مسئلہ بہت زیادہ ہے، کون ملائے۔ اور میں ایک ایسے پیر صاحب کو بھی میں نے دیکھا کہ کسی مرید نے ان کے یہاں سے کرتے کو چوم لیا تو ناراض ہو گئے تھے، کہنے لگے دھوئے گا کون؟ اب تو بڑے بڑے ٹوکن لگتے ہیں پیروں کو ملنے کے لیے، کیسے ملاقات ہو، بڑا مشکل کام ہے۔ وزیر سے ملنا کئی دفعہ سوکھا ہوتا ہے اور پیر سے ملنا اوکھا، بڑا مشکل کام ہے۔ تو پشت پہ تھیلا رکھ کے جائے اور کوئی فقیر جائے ہو ہی نہیں سکتا، پر امام زین العابدین سنو کہانی نہیں سنا رہا، امام زین العابدین رات کو بوڑھے آدمی اور شہزادے، اتنا بڑا بھی کوئی پیر ہوگا جتنا امام زین العابدین تھے۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے تو عبد الملک بن مروان خلیفہ تھا، وہ بھی آ گیا، خلیفہ کو کسی نے جگہ نہیں دی، پر امام زین العابدین آئے تو لوگوں نے طواف میں بھی جگہ چھوڑ دی۔
تو فرزق شاعر وہاں گھوم رہا تھا، تو خلیفہ کہنے لگا میں ان کو سزائیں دوں گا، انہوں نے میرا ادب نہیں کیا اور زین العابدین کا کر رہے ہیں۔ تو فرزق بڑا بہترین لائق فائق ذہین آدمی تھا، کہنے لگا ان کو تو سزائیں دے لو گے تو حجر اسود کا کیا کرو گے؟ کہا جناب حجر اسود کو کیا ہوا ہے؟ فرمانے لگے جدھر جدھر زین العابدین مڑتے ہیں حجر اسود بھی ادھر مڑتا جاتا ہے، وہ دیکھو کتنا ادب کر رہا ہے حضور کے شہزادے کو، اس کو کیا سزا دو؟ تو اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے رات کو تنہائی میں غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آنا۔ انتقال ہوا تو کمر پہ نا موٹے موٹے داغ پڑ گئے۔ لوگوں نے بیٹے سے کہا کہ یہ نشان کیوں ہیں؟ فرمانے لگے میرا ابا رات کو لوگوں کے گھروں میں لنگر پہنچا کے آتا تھا، تو لوگ دیکھنے لگے شہزادے کی طرف کہ آپ کیوں نہیں جاتے تھے؟ تو فرمانے لگے میں کہتا تھا، پر حسین ابن علی کا بیٹا کہتا تھا نا پتر اگر تجھے بھیجوں گا تو اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، میں اسے رسوا نہیں کر سکتا۔ پھر لوگ آئے، جنازہ اٹھا تو دنیا آئی، کسی نے کہا میرا 15 سال خرچہ زین العابدین نے دیا، کسی نے کہا میری بیٹیاں زین العابدین نے بیاہ دی، کوئی ادھر رو رہا ہے کوئی ادھر رو رہا ہے۔ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، اور جدو نہ میں دسیا میں خارا نو میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ امام زین العابدین نے بتایا غریب کا درد۔ امام حسین جا رہے تھے نا، تو رستے میں غریب سڑک پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے، کہنے لگے حسین ہمارا بڑے دنوں سے دل تھا آپ کی دعوت کریں، آئیں گے؟ تو امام صاحب گھوڑے سے اتر گئے اور وہیں نہ جبہ سمیٹ کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ آنکھوں نہ کسی پیر صاحب نو کیا ہو اتنے بہ کے تسی بھی لنگر کھاؤ، آنکھوں نہ ہیں سارے ہی ماشاءاللہ کرنی والے، کسی کو کہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں، حضرت امام حسین وہیں بیٹھ گئے اور بہت ساری روٹی کھائی، ان کے ساتھ اٹھنے لگے۔ تو آپ کے شہزادے نے جاتی دفعہ پوچھا کہ ابا جی آپ تو دن میں ایک دفعہ کھاتے ہیں، ابھی کھا کے آئے تھے پھر کھا لی، اور اتنی کبھی نہیں کھائی جتنی اب کھائی۔ فرمانے لگے پتر بھوک نہیں تھی پر غریبوں کا دل تو رکھنا تھا نا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نا چھوٹے سے یتیم بچے نے دعوت کی، اعلیٰ حضرت چلے گئے، اس نے سڑک پہ بٹھا لیا، کہنے لگا اندر جگہ کوئی نہیں، وہیں بیٹھ کے روٹی کھائی تو باجرے کی موٹی روٹی، چنے پکائے تھے چنے کی دال تو وہ بھی کچی۔ تو اعلیٰ حضرت بوڑھے بزرگ آدمی تھے، اب وہ بڑا مشکل کام تھا، پوری روٹی کھا گئے، حالانکہ سوجی کے بسکٹ کھاتے تھے دوپہر میں، وہ کھا گئے۔ سید ایوب علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا رستے میں، میں نے کہا حضور طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ ٹھیک نہیں تھے تو آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ میرا معدہ اسے قبول نہیں کرتا۔ تو آپ فرمانے لگے شاہ جی طبیعت خراب ہوگی تو ٹھیک بھی ہو جائے گی، پر اگر یتیم کا دل ٹوٹ جاتا تو پھر اسے کون ٹھیک کرتا، کون اسے ٹھیک کرتا؟ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔